الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق پیکر اخلاص و محبت محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری توقیر احمد سلطانی صاحب پیکر اخلاص و محبت حافظ قاری محمد مصطفیٰ صاحب محسن اہل سنت پاسبان مسلک رضا قاری اسرار احمد قادری صاحب اور صوفی باصفا جناب محمد سلیمان صاحب اور پیکر اخلاص و محبت محسن اہل سنت قاری محمد فیصل صاحب خطیب و امام جامعہ مسجد حاضہ اج تسی تے میں چاچو عبدالستار صاحب مرحوم انہاں دے اصال ثواب دی محفل جڑے کے محمد سلیمان صاحب دے عبدالرزاق صاحب دے بھائی سن اور محمد زاہد صاحب محمد بلال صاحب محمد اون محمد عباس صاحب دے والد گرامی صاحب جڑے اس دنیا تو پردہ کر گئے اج تسی تے میں سارے دے سارے انہاں دے سارے ثواب دی محفل اس دے اندر حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العالمین میں سمیت اسا سارے دا ایتھے آنا اپنی بارگاہ وچ قبول دے منظور دے اور انہیں لمحات میرے توڑے ہستے گزر رہے نے اللہ رب العالمین ان لمحات اسا سارے ہستے قیامت والے جڑے نجات کا ذریعہ بنا حاضرین محترم خوش قسمت نے وہ انسان جڑے مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر دنیا دا ایک اصول ہے دنیا دا ایک ضابطہ دنیا دا ایک قانون ہے انسان اپنی زندگی دے چند ایام چند دہاڑے اپنے گھر تو باہر گزار کے آئے جدوں واپس گھر دے اندر آئے اس دے اپنے عزیز و اقارب اس دے دوست احباب اس دے بہنا میرا
اس تے کمائی ہوئی پونجی تے نظر رکھ دینے اگر کوئی شاید گھن کے آنا تے عزت پاوے نہ خالی ہاتھ آنا تے رسوا ہو اپنے بھی پیار نہیں کرنے بیگانے تے رہ بیگانے مثال دے طور پہ ایک بندہ پاکستان اچ نہیں پاکستان تو باہر گیا دبئی دے اندر سعودیہ دے اندر امریکہ دے اندر انگلینڈ دے اندر کینیڈا دے اندر کسی بھی ملک دے اندر گیا کمانے آستے گیا جدوں واپس گھر مڑ کے واپس آئے تے اس دے عزیز و اقارب اس دے دوست احباب اس دے بہنا بھرا اس دے والدین اس دے کمائی ہوئی پونجی تے نظر رکھنے کی گن کے آیا اگر تے کچھ گن کے آئے تے عزت پا وجے اور اگر اس گران دا رہن والا کسی دوسرے شہر دے اندر گیا کمانے آستے اپنی زندگی دے چند ایام چند دیہاڑے چند سال گزار کے آئے تامی اس دی کمائی ہوئی پونجی تے نظر رکھی ویلی خالی ہاتھ آئے تے کوئی عزت نہ پائے کچھ گن کے آئے تے عزت پائے اے انسان اسی دنیا دے رسم و رواج اپنے سامنے رکھ اور ذرا رکھ کے سوچ کے صحیح ایک بندہ اپنی زندگی دے چند ایام اپنے گھر تو باہر گزارے خالی ہاتھ واپس آئے کوئی عزت نہ پائے تو میں دنیا دے اندر آیا اپنی زندگی دے 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال 100 سال جیڑی اللہ عمر عطا کی تھی وہ گزار کے جدوں اس اندھیری قبر دے اندر جاواں گے کوئی اعمال نال نہیں لے کے جاواں گے دسو تے خدا دے سامنے کی عزت ساستے آخرت کی فکر کرو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی رحیم ذات ہے بڑی کریم ذات ہے میں ایک دو دڑے پہلے قاری صاحب مسجد میری حاضری ہوئی اللہ رب العالمین کی قدردانی دے حوالے نال چند گلاں گوش گزار کی تھیاں یا اسی موضوع آگے لے کے جلساں اس دے اندر میں دسیا یا اللہ رب العالمین نے جڑی انبیاء کرام علیہ السلام تے کرم نوازیاں کیتیاں اور اللہ رب العالمین نے جڑی انہاں سے قدردانیاں کیتیاں اور آج دی نشست کے اندر جڑی اللہ رب العالمین نے کرم نوازیاں کیتیاں اور قدردانیاں کیتیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے اوتے آج دی نشست کے اندر انشاءاللہ ہو گلنا تساں نے گوش گزار کرنا صرف ایک نبی دا ذکر کر کے اور پھر اپنے موضوع والے پاسے جاساں اسی قدردانی دے حوالے نال لیکن پہلے تھوڑا ذہن بنا کے نہ تھا 10 کے نہ قدردانی آکھنے کسی تو کچھ ساتھی نویں قدردانی دا معنی ہونا بندے ہوتے اس تے اعمال دی وجہ دے نال اس تے توقع تو بڑھ کے بندے عطا کرنا ایسا قدردانی بندہ کوئی بھی کام کرنا اس توقع ہونی اس دی توقع تو بڑھ کے عطا کرنا ایسا قدردانی حاضرین محترم اللہ رب العالمین دی ذات بہت قدردان اس دی قدر دا اندازہ تسی اس گل کو لاؤ انسان اپنی زندگی دے دیہاڑے دنیا دے اندر گزارنا سدا انسان تے وقت ہک جیا نہیں رہنا کدی انسان تے اوکھا وقت آنا کدی انسان تے سوکھا وقت آنا لیکن جدوں انسان تے اوکھا وقت آنا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمانا اے میرے بندے تیرے تے اوکھا وقت آیا میری طرف تو صبر نہ وقت گزاریا اللہ اپنا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا سورہ الم نشرح کے 3 سپارہ اللہ اپنا میرے بندے پریشان نہ ہو میں ہر تنگی تو بعد آسانی رکھی ہے ہر تنگی تو بعد آسانی رکھی ہے اللہ نے ایک بار یہ گل نہیں کی کہ میں ہر تنگی تو بعد آسانی رکھی اللہ 2 بار یہ کیا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا اے میرے بندے پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو اداس نہ ہو میری طرف آئی تیرے اندر پریشانی تے یاد رکھ پریشانیاں دور کرنے والا بھی میں ہاں اور یاد رکھی میں ہر تنگی تو بعد آسانی رکھی ہے میں ہر تنگی تو بعد آسانی رکھی ہے حاضرین محترم دنیا دا ایک اصول ہونا دنیا دا ایک ضابطہ ہونا بندہ کسی جگہ تے کام کرے نا کسی سرکاری دفتر دے اندر دفتر دا جڑا بڑا چیئرمین ہونا وہ کوئی آرڈر پاس کرے نا تھلے سے تو کام شروع ہونا کلرک آن کے بنا تم اتنی فائل ایسا ٹائپ کر کلرک اس فائل ٹائپ کرے نا اس فائل لکھنا پھر وہ فائل جانی ہیڈ کلرک دے کول اسا دیکھنا اس میں کوئی غلطی تے نہیں پھر وہ فائل جڑی جانی ایڈم افسر دے کول
وہ پڑھنا اس کے اندر کوئی غلطی تھی نہیں اس مار کر کے آگے بھیج چھوڑنا پھر وہ ایڈم افسر کو ہو کے جو ڈائریکٹر ہونا اس کو جاتی اس فائل دیکھنا بالکل کلیئر ہے کوئی حرف ٹھیک نہیں تو اسا دوبارہ ٹھیک کرنا پھر وہ جڑا ڈائریکٹر ہونا وہ اس فائل چونکہ سیکٹری کو لے کے جانا سیکٹری اس فائل دیکھنا دیکھنے تو بعد پھر دیکھنا اس کے اندر کوئی غلطی تھی نہیں اپنا ٹھیک ہے کوئی غلطی ہوگی اسا ٹھیک کرنا پھر اس تو بعد اس وائس چیئرمین کو یا چیئرمین دے کول جانی ہے اتنے پروسیس کو ہو کے وہ فائل جڑی اگے اس افسر کو لگنی حاضرین محترم اگر یہی حال اللہ رب العالمین ساڈے نال کرنا چاہیا تے کر لگنا ہے لیکن دیکھو اسی نماز دے اندر کرونے ہیں کتنی کمیاں بیشیاں ہونیاں لیکن اللہ رب العالمین کی طرف آواز آنی ہے میرے بندے میری بارگاہ دے اندر آنا تیرا کام ہے تیری بگڑی کا سوال دینا میں رب کا سبحان اللہ نماز دے اندر کمی کوتاہی ہو وینی بندہ بھول وینا غلطیاں ہو وینیاں فائل دے اندر غلطی ہوئی اس فائل پھاڑ دیتا جناب دوبارہ بنا اسے ٹھیک کر لیکن نماز دے اندر انسان کو غلطی ہونی دیکھو ساڈے واسطے کتنی آسانیاں بندہ نماز وچ کھلوتا پڑھنے واسطے 4 رکعتاں پہ پڑھنا تیسری رکعت وچ گیا بھول گیا ہن سمجھ نہیں کہ ابھی 3 رکعت یا 4 رکعت ہے سلام پھیر چھوڑ سی نماز توڑ دے سی نہیں شریعت آکے نماز نہیں توڑو اللہ کتنا قدردان ہے ساڑھے نکے نکے عمل بھی اللہ ضائع نہیں ہونے اور چاہیے تھے ایسی یار سارے چھوڑ کے میری بارگاہ کے اندر آیا اور کھلوتا میرے سامنے آیا اور تیرا جڑا دھیان لو کسی اور پاسے پہ بہنا نماز بن چھوڑ آکھیا نہیں بننی نہیں ربا کی کریے آکھیا دل نال سوچ اگر تیرا دل یہ آکھنا 4 رکعت ہے 4 سمجھ کے پڑھ کے نہ کرے سجدہ صاف کرے میں رب قبول کر گی اگر دل یہ آکھنا 3 رکعت ہے 4 پڑھ کے نہ کرے سجدہ صاف کر گی میں رب ہو کے تیری برکت نماز قبول کر گی یہ اللہ رب العالمین کی قدردانی ہے کہ نکے نکے عمل بھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں ہونا بندہ گیا جنگل دے اندر دشمنہ دے خوف دی وجہ نال یا کسی بھی وجہ نال جنگل دے اندر چلا گیا ہون نماز دا ٹائم ہویا نماز دے پڑھنی ہے اندھیرا بھی ہے دن دا ٹائم ہے یا رات دا ٹائم ہے اگر دن دا ٹائم ہے بدل سورج نظر نہیں آ رہا اور اس آئی بھی نہیں پتا کہ میں اس پاسے کرنا یا اس پاسے کرنا لاندہ اللہ کے پاسے ہون نماز جو اس پڑھنی دسنے والا بھی کوئی نہیں شریعت کی آخری شریعت آخری دل نال فیصلہ کر کے جس پاسے دل آخری اسی پاسے منہ کر کے نماز پڑھنا نماز پہ پڑھنا نماز پڑھنے کے دوران اچانک سورج نکل آیا اسا اندازہ ہو گیا کہ یارا میں غلط پاسے منہ کیتا ہے منہ میں اس پاسے کرنا ہے کیتا ہے اس پاسے ہے رکعتاں بھی 2 پڑھ چکیا ہوں بن چھوڑے نہیں اللہ چھوٹی چھوٹی عبادات چھوٹے چھوٹے عمل بھی ضائع نہیں ہون دینا بننا کی ضرورت نہیں اس پاسے منہ کیتا ہے غلط کیتا ہے ایسا سمجھ لگ گئی اللہ کے پاسے منہ کر گئے اللہ پچھلی بھی قبول کر گئی اللہ اگلی بھی قبول کر گئی یہ اللہ رب العالمین کی قدردان ہے کتنا قدردان ہے کتنا قدردان ہے حاضرین محترم تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک افسر کو نہیں بنی اسرائیل پاپی گناہگار سیاہکار ساری زندگی گناہ والے اندر گزاری لیکن ایک جڑے جا رہی ہے ایک خود کولوں گزری پانی پیتا پانی پی کے جب فارغ ہوئی ویکھیا ہے پیتا ہوئے پیاس دی وجہ دے نال اس دی زبان جڑی باہر پی آنی اس سوچیا اس آکھیا ہے تے رب دی مخلوق ہے تے رب دی مخلوق کسا رب پیدا کیتا ترے لگی ہوئی ترے دی وجہ دے نال اس دی زبان جڑی ہے وہ منہ تو باہر پی آنی ہے اس ویکھیا ڈول کوئی نہیں اپنے پیر دی جوتی جڑی اس ڈول بنایا اپنے سر دا دوپٹہ اس رسی بنایا اور اس ڈولا اس خود کے اندر پایا اپنی جوتیاں پانی کڈیا کڈ کے کتیاں پلایا ایسی گناہگار ایسی سیاہکار رب العالمین کی قدردانی میں کو چھوٹا جا عمل ہے رب کا اتنا پسند آیا اللہ رب العالمین نے اسے جنت ہی بڑھا دیتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ اہل سنت اللہ رب العالمین انسان کے چھوٹے چھوٹے عمل بھی ضائع نہیں ہوئے اپنے وقت دے بہت
بڑے محدث ہو کے گزرے گئے، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کم کیا، دنیا تو پردہ کر گئے، فوت ہوئے تھے، فوت ہونے تو بعد کسی نے قبر دے کسی نے خواب کے اندر دیکھیا، پوچھے اللہ رب العالمین نے تیرے نال کی معاملہ کیتا ہے؟ جواب دیتا اللہ رب العالمین نے میں نے بخش دیتا کہ بخشش کا ذریعہ کی بڑھیا نال ہی وہ پوچھنا کہنے لگا یقیناً اللہ رب العالمین نے تھانوں بخشنا سی، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں تک پہنچایا، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں تک پہنچائی، اس دین اس نے اتنا کم کیتا، اللہ رب العالمین نے اس کے سلے تھانوں بخشنا ہی سی کہ سنگیا اللہ رب العالمین نے اس وجہ نال نہیں بخشیا کہ میں ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگاں پڑھانا رہا، لوگاں سکھانا رہا، اللہ اس کی وجہ نال میرے درجات ضرور بلند کیتے نے، لیکن بخشش کا ذریعہ ایک اور شے بنی، اس پوچھا بخشش کا ذریعہ کی بنیا؟ کیا بخشش کا ذریعہ کی بنیا کہ میں ایک دیڑے قدم جڑا او لے کے بیٹھا ہوا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث لکھنے واسطے، میں سیاہی دے اندر قلم دبویا، دبو کے اس قلم باہر کڈیا، تھوڑی دیر تو بعد لکھنا شروع نہیں کیتا، ہاتھ پکڑیا ہوا ہے، سب والے پاسے لے کے نہیں گیا، ایک مکھی اس قلم دے نوک اتے آ کے بیٹھی، میں سمجھ گیا گرمیاں نے اس طرح پیاس لگی ہوئی ہے، اس راستے اتنی دور تو اٹھ کے اتنے آ کے بیٹھی ہے، آخنا میں ہاتھا جنبش بھی نہیں دیتی، جدوں تک وہ مکھی اپنی پیاس بجھا کے اتوں اڑ نہیں گئی، اس وقت تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث لکھی نہیں، قبر دے اندر آیا، اللہ رب العالمین نے طرفوں آواز آئی ہے میرے بندے پریشان نہ ہو، میں تو اس دیڑی تینوں بخشن دا وعدہ کر دیتا ہے جس میں تو میری نکی مخلوق نال اتنی محبت تے پیار کیا، یہ اللہ رب العالمین کی قدردانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدردانی ہے۔ حاضرین محترم ایک بندہ آیا یا لوہا گھڑنا ہونا ہے، جب فوت ہویا تو کسی نے پوچھا اللہ رب العالمین نے تیرے نال کی معاملہ کیتا؟ اس جواب دیتا اللہ رب العالمین نے میرے نال بڑا چنگا معاملہ کیتا، مینوں امام احمد بن حنبل علیہ درجے اللہ رب العالمین نے جنت درجہ عطا کیا۔ حاضرین محترم پوچھنا دا بڑا اعلان ہویا کہ امام احمد بن حنبل ساری زندگی لوگاں رب دا قرآن پڑھانے رہے، ساری زندگی لوگاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھانے رہے، تو جڑا ساری زندگی لویا کٹنا رہا، پھر اللہ رب العالمین نے تیرے نال اتنا چنگا معاملہ کر دیتا، اس کا کیا بس میں ساری زندگی لویا کٹنا رہا لیکن دل وچ دو حسرتاں ہونیاں ہیں، انہاں حسرتاں دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے میرے نال اتنا چنگا معاملہ کیا، کیا تینی دل وچ کیڑیاں دو حسرتاں ہونیاں ہیں جنہاں حسرتاں دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے میرے نال اتنا چنگا معاملہ کیتا؟ تو بندہ جواب دینا، اس کا کیا میں راتی کئی باری سونا ہوا کئی باری راتی سیاں کے اٹھنا ہوا، میں نے گھر دے نال گھر آیا امام احمد بن حنبل دا، وہ ساری رات کھلو کے رب العالمین کی عبادت کرتے ہوندے ہیں کہ میں دل وچ آ بھرنا ہوا، اے اللہ کاش میری زندگی ماں بھی عطا کیتی ہویا، میری زندگی تو انہاں عطا کیتی ہے، انہاں تیرا دین سے لوگاں سکھانا ہونا، لیکن میں دیہڑی محنت مزدوری کرنی ہونی، اگر میں محنت مزدوری نہ کرا تو گھر والے دا پیٹ نہ پا لگنا، اے اللہ کاش تم ماں بھی ایسی زندگی عطا کیتی ہویا، آخنا کہ دوسرا میرا جڑا نیکی والا کام ہے نا وہ ایک کام ہے کہ میں اس واسطے کاش کرنا ہوا کہ افسوس اللہ میں ایسی زندگی عطا کیتی ہویا، میں بھی راتی کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہونی ہے، آخنا دوسرا میرا کام یہ ہے کہ جدوں بھی اذان ہونی ہے میں لوہا کٹنا پہ ہونا ہوا، اذان دی آواز میرے کان میں جانی ہے، میرا گھوڑا جتھے ہونا ہے، اگر میں گھوڑا گل اتے مارنے آستے اس طرح اتے ہاتھ کیتا ہونا ہے اور اذان دی آواز میرے کان دے اندر آنی ہے، پھر میں کی کرنا ہوا اس گھوڑے اسی طرح چاہ کے گل اتے نہ مارنا بلکہ اس طرح پکڑے پیچھے سٹ چھوڑنا ہوا اور میں آواز لے کے آکھنا ہوا ہن میرے رب کو بلا کے دا پہلے نماز پڑھا گا اور پھر آ کے اپنا کام کرا گا۔ اللہ رب العالمین کو میری یہ دو اداواں اتنیاں پسند آئیاں کہ اللہ رب العالمین نے جنت جیڑا درجہ امام احمد بن حنبل کو عطا کیتا، اللہ رب العالمین نے وہ درجہ میں لوہارا بھی عطا کیا۔ اے اللہ رب العالمین کی قدردان، اللہ رب العالمین بہت قدردان۔
حاضرین محترم حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین دے نبی اللہ رب العالمین دے پیغمبر ایک دن شیطان آکیا اے اللہ تو ایوب علیہ السلام ہر قسم کی نعمتاں نال نوازیا اولاد تو نہ دیتی مال تو نہ دیتا اے الہ العالمین ہر رہنے واسطے تو نہ دیتے بیویاں کو نہ عطا کیتیاں سب کچھ تو نہ عطا کیتا تینوں یاد نہیں کرن گے تے اور کی کرن گے اللہ رب العالمین کی طرفوں جواب آیا میں رب العالمین میں جاننا وا اگر میرے ایوب کو کوئی شے بھی نہ ہوئی نا تے تاں بھی او میرا نبی ہے اوما ہی یاد کرے کہنے لگا اللہ پھر انہیں امتحان اچپا حاضرین محترم اللہ رب العالمین کی طرفوں آپ ہوتے امتحان حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے جڑے بچے عطا کیتے سی اللہ رب العالمین نے او بھی لے لیتے حضرت ایوب علیہ السلام رب العالمین دا شکر ادا کرتے نے شکوہ نہیں کرتے اے الہ العالمین تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو اپنے فضل و کرم دے نال اولاد دیتی ربا تو ہی واپس لے لیتی گزر سے تو بعد جڑا مال سی وہ بھی برباد ہو گیا حضرت ایوب علیہ السلام رب العالمین دا شکر ادا کرتے نے اے الہ العالمین تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو ہی مال دیتا سی تو ہی واپس لے لیتا گزر سے تو بعد مکان بھی گر گئے حضرت ایوب علیہ السلام رب العالمین دا شکر ادا کرتے نے اے الہ العالمین تو ہی اپنے فضل و کرم دے نال رہنا سے مکان عطا کیتا سی اور تو ہی اللہ اپنی مرضی دے نال واپس لے لیتا ہے حاضرین محترم پھر جسم سے بیماری آئی حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہوئے کہ آپ علیہ السلام دا جڑا جسم مبارک سی وہ جسم مبارک بیماری دی وجہ دے نال پھر گلنا شروع ہویا حاضرین محترم حضرت ایوب علیہ السلام ایک دیہڑے آپ دی زبان پہ ہلدی ہے اللہ رب العالمین دا فرشتہ کہنے لگا اے الہ العالمین آج ایوب دی زبان ہل رہی ہے اور امتحان دے دے کے تھک گیا ہوئے گا ربا انہاں کو امتحان ختم کر حضرت ایوب علیہ السلام دی جدو زبان ہل رہی ہے اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے فرشتے جا زمین دی اتے جا کے سنتے صحیح میرا نبی اپنی زبان ہلا کے کہہ کی لے آئے میرا نبی اپنی زبان ہلا کے کہہ کی لے آئے فرشتہ زمین کی اتے آیا حضرت ایوب علیہ السلام دی زبان ہل رہی ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کہہ ہی رہے نے اے الہ العالمین تینوں یاد کرنے آستے بندے کو دو چیزاں ہوندیاں نے ربا ایک انسان دا دل ہوندا ہے ایک انسان دی زبان ہوندی ہے اللہ تو مال لیتا میں نو کوئی پرواہ نہیں تو بچے لیتے میں نو کوئی پرواہ نہیں تو میرا گھر لیتا میں نو کوئی پرواہ نہیں تو میرے گھر بیویاں میرے کو جدا کروائیاں ربا تیری رضا تے میں راضی اللہ میرا جسم بیماری دی وجہ دے نال خراب ہویا میں نو کوئی پرواہ نہیں لیکن اے الہ العالمین تیری بارگاہ وچ تیرا نبی ہو کے ایک ہی دعا کرنا وا ربا اس زبان سلامت رکھی اس دل سلامت رکھی باقی سارا جسم جدھر جائے اللہ میں نو کوئی پرواہ نہیں انہاں دو چیزاں سلامت اس واسطے رکھی جانا دل وچ تیری یاد رہے زبان نال تیرے تذکرے کردا رہواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اہل سنت حاضرین محترم ہن اللہ رب العالمین دی کرم نوازی ویکھو اللہ رب العالمین دی قدردانی ویکھو ہن اللہ رب العالمین نے تعریف کیڑی کیتی اللہ رب العالمین نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب اللہ اپنا اتنا میرا سونا چنگا بندہ ہے گران دا بڑا وڈیرا بندے آپ چھڑے نا بہت چنگا بندہ اپنا یارا میں بھاگ
جا گئے میری قسمت جا گئی گرانے دے بڑے بندے میری تعریف کر چھوڑی علاقے دا کوئی معزز بندہ بندے دی تعریف کر چھوڑے بندہ اپنا واہ بھائی واہ میری تے بڑی بلے بلے ہو گئی اور اگر انسان دا اس صوبے دا بڑا بندہ اس دی تعریف کر چھوڑے بندہ اپنا یارا میری تے اتنی ٹور بن گئی اور اگر ملک دا بڑا بندہ وزیر اعظم یا صدر بندے دی تعریف کر چھوڑے بندے دے پیر زمین تے نہیں لگنے اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام دی تعریف بھی نہیں کی تھی اللہ کیا کیٹا چنگا بندہ ہے ایڈیا صبرہ والا بندہ ہے میرا اور حاضرین محترم پھر اللہ دی قدردانی دیکھو اللہ رب العالمین ہج بھی تعریف کر بنایا اللہ رب العالمین نے او الفاظ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیتے حاضرین محترم دنیا کے اندر بھی قیامت تک ایوب علیہ السلام دے چرچے ہونے رمن گے اور جنت کے اندر بھی جو رب کا قرآن پڑھیا جائے گا ایوب علیہ السلام کا چرچا ہو رہا یہ اللہ رب العالمین کی قدردانی حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نے نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ آج کا موضوع اللہ رب العالمین کی قدردانی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ حاضرین محترم فارس کے رہن والے فارس ایران کے اندر جگہ اور آپ نے جڑے والد سن او آگ دی پوجا کرنے حاضرین محترم ہر وقت آگ لا رکھنا گھر دے اندر اور اسا بجھڑنا لوگ ہن بھی آگ دی پوجا کرنے کئی جڑے او بٹیاں دی پوجا کرنے کئی گھائی دی پوجا کرنے کئی ہاتھی دی پوجا کرنے کئی سورج دی کئی چاند دی کئی ستاریاں دی اس وقت بھی یہ حال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت تو پہلے حاضرین محترم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ دے والد جڑے آگ دی پوجا کرتے آپ رضی اللہ عنہ دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ یار اللہ رب العالمین دا جڑا دین ہے اساں سکھیا ایک جڑے والد کسی کام واسطے بھیجیا اور آپ دے والد آپ کو آکھیا کہ پترا جس کام واسطے پہ بھیجنا بس جانا میں واپس آنا میں کسی نال رستے گل نہیں کرنا اتفاقاً رستے دے اندر ایک پادری نال ملاقات ہوئی اس وقت عیسائیت دا مذہب جڑا ہے سچا مذہب اس پادری نال جب ملاقات ہوئی نا تے اس پادری نال گل بات ہوئی اس کی طبیعت پسند آئی آپ اس دا پتہ وغیرہ پوچھیا اپنا کام کیتا کام کر کے واپس اس کے کول چلے گئے انہوں کہنے لگے اس وقت جڑا مذہب ہے سچا مذہب ہے عیسائیت دا مذہب ہے میں نے اس کے متعلق کچھ سکھا اس پادری نے آپ کو تقریباً 1 سال دین سکھایا اس وقت عیسائیت مذہب سچا مذہب ہے اللہ کی قدرت 1 سال گزرنا والا اس کی وفات دا وقت قریب آیا کچھ دنوں تو بعد اس کی وفات ہو گئی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے لیکن دل کے اندر تڑپ یارا میں دین سیکھنا اس تو بڑا عالم ہے کسی علاقے یا کسی اور علاقے آپ رضی اللہ عنہ اس کو چلے اللہ کی قدرت کچھ دیہڑے اس کو گئے کچھ عرصے تو بعد وہ بھی دعوے مفاقت دے کے دنیا کو چلا گیا بڑے روئے انسان دے دل تڑپ سچی ہوئے نا تے انسان رونا آنا دین سکھنے آستے گیا دنیا کمانے آستے گیا نو پھر کسی کو پتا کیتا اس تو بھی بڑا عالم کسی اور علاقے اس کو گئے اللہ کی قدرت کچھ دیہڑے گزارے وہ بھی بیمار جدو وہ بیمار ہویا نا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھا میں آنسو آ گئے اس پوچھیا پترا کیوں پہ رونا میں آپ رضی اللہ عنہ کیا پہلے کول گیا ہوں 1 سال تقریباً پڑھیا اس دنیا تو پردہ کر گیا دوجے کول گیا اس کول کچھ دیہڑے پڑھیا وہ بھی دنیا تو پردہ کر گیا تواڈے کول آیا اجے کچھ پڑھیا ہی کونے کچھ تھوڑا جہا سیکھیا اس تواڈا وقت بھی قریب آ گیا اس کیا پترا پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہن تینوں ادھر ادھر جان دی ضرورت نہیں ہن او نبی اس دنیا دے اندر تشریف لے آیا وے کہ جڑا رب دا آخری رسول میں تینوں کچھ نشانیاں دس دینا بس
یہ نشانیاں اس نبی دے اندر ویکھ گئی نہیں تے پھر تینوں کسی اور کو جان دی ضرورت نہیں، اور رب العالمین دا آخری سچا تے سچا رسول آپ رضی اللہ عنہ پادری نو کہنے لگے استاد جی جلدی جلدی میں نشانیاں اس طرح نشانیاں جیسا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی صدقہ دیویں گا، خیرات دیویں گا، وہ اپنی ذات تے قبول نہیں کرنگے۔ استاد جی ٹھیک ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ہدیہ دیویں گا، تحفہ دیویں گا، وہ قبول کرنگے۔ کیا تیسری نشانی یہ ہے کہ انہوں نے جڑی کنڈ مبارک ہے نا، پیٹ مبارک ہے، اس تے مہر نبوت دا نشان اس تے مہر نبوت دا نشان ہے۔ کئی جگہ تے آنا ہے 2 نشانیاں اور کئی جگہ تے آنا کہ 3 نشانیاں، مختلف روایات۔ حاضرین محترم، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جدوں یہ تینوں نشانیاں سنیاں، تھوڑی دیر تو بعد استاد فوت ہویا، دل دے اندر سچی تڑپ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے گھر تو باہر نکلے، ویکھیا کچھ لوگ نے جڑے عربی لباس کے اندر نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ انہاں دے کول گئے اور کول جا کے پوچھن لگے یارو تسی کتوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا سی مکہ مکرمہ تو آئے ہاں۔ حاضرین محترم، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے استاد کو نشانیاں بھی یاد کیتیاں سی، نام بھی پوچھیا سی۔ حضرت سلیمان فارسی نے پوچھیا مکہ مکرمہ دی اندر کوئی عبد المطلب نام دا بندہ؟ انہوں نے کہا جی وہ آ چکیا ہے۔ آپ نے پوچھیا اولا بیٹا عبداللہ؟ انہوں نے کہا وہ بھی آ چکے نے۔ آپ نے پوچھیا انہوں نے بیٹے محمد رسول اللہ؟ وہ کہنے لگے کہ وہ بھی اس کائنات کے اندر آ چکے نے۔ حاضرین محترم، آپ رضی اللہ عنہ انہوں کو پوچھ لینے یار تسی واپس کرو جانا ہے؟ انہوں نے کہا سی چند دنوں تو بعد واپس چلے جاواں گے۔ مدینہ شریف دے رہن والے سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے نے۔ حاضرین محترم، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ انہاں کو پوچھنے نے یارو تسا واپس کدوں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ دنوں تو بعد واپسی ہوئے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا یارو مہربانی کرنا مینوں اپنے نال رکھ لینا، جو کم کہو گے وہ کم میں تہاڈا کردا رہاں گا۔ حاضرین محترم، انہوں نے کہا تو ساڈے کول آ کے پوچھدا رہیں، جس دن اساں نے جانا ہوئے گا شامی تینوں دس دیواں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ہر روز جا کے انہاں کولوں پوچھدے نے۔ ایک دن انہوں نے شام نو دسیا اج صبح سویرے اسی واپس چلا جانا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے اپنا جڑا ضرورت دا سامان سی او نال لیتا، انہاں نال چل پے۔ حاضرین محترم، اجے مدینہ منورہ تو کچھ منزلہ پیچھے نے وہ لوگ جڑے آپ کو لے کے آئے سی، انہاں دے دل دے اندر کھوٹ پیدا ہویا۔ انہاں نے کہا اے سلیمان دو گلاں وچوں ایک گل جڑی پسند کر لے، یا تے کسی دا غلام ہونا پسند کر لے، اسی تینوں بیچ دواں گے، اودے کولوں پیسے لے لواں گے، یا تینوں قتل کر دینے قتل ہونا پسند کر لے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ دل دے اندر سوچ لینے یار اگر میں قتل ہو گیا، جس مقصد واسطے ماں نو چھوڑیا، جس مقصد واسطے باپ نو چھوڑیا، جس مقصد واسطے اپنے عزیز و قارب چھوڑے، مال چھوڑیا، جائیداد چھوڑی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں ادھر جا رہا ہوں، اگر میں قتل ہو جانا ہوں میں محمد عربی دا چہرہ دیکھ نہیں سکاں گا۔ آپ کے یارو تسی مینوں کسی دے کول بیچ دیو۔ حاضرین محترم، انہوں نے مدینہ منورہ دے اندر جا کے ایک یہودی دے کول حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نو جا کے فروخت کر دیتا۔ حاضرین محترم، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بک گئے، دن رات آپ رضی اللہ عنہ اس کے گھر دے کم کر دینے۔ کچھ دن گزرے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجور دا درخت کھجور دے درخت دے اتے چڑھ کے کھجوراں پہ توڑ دینے۔ حاضرین محترم، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھیا اودے جڑے مالک نے، مالک دے کول ایک
ہے ساڑیاں پتانوں برا بلا کہنا ہے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجور دے درخت دے اتے گل سنی جدو آپ دے کن دے اندر ایک گل پہ کھجورا چھوڑیاں فوراں چھلانگ لائی ہاتھ اس طرح صاف کیتے اس مالک کو لائے اور اس دے سنگی نو کہنے لگے یار جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تو نا اپنی زبان نہ لیتا ہے مہربانی کر ایک واری پھر دس او محمد کتے رہندے نے او محمد کتے رہندے نے حاضرین محترم جدو مالک نے ویکھیا بچہ بڑی دلچسپی لے رہا ہے انہوں نے کیتا کی زور نال تپڑ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ماریا اور کہنے لگا پترا بڑیاں دیاں گلاں دے اندر نہیں آندے ہوندے حاضرین محترم آپ رضی اللہ تو پہلے درخت تو چھال لائی سی اس دا داد ہے پھر مالک دا داد ہے لیکن سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ گویا دل ناوی کہنے سن اے میرے مالک میں تیرے آستے تے اتھے بکڑے آستے نہیں آیا سی اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ملنے آستے میں اس جگہ تے آیا سی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا سی اس محمد عربی دا نات میں آج اپنے کننا نال سنے آئے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حاضرین محترم اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیتا کی جنوں مالک دا کم کرن رات نو گلیاں دے اندر جنہ گلیاں وچ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں چلدے سن انہاں گلیاں دے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ پھرن اور پھر کے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھر تلاش کرن جستجو سچی ہوئے لگن سچی ہوئے اللہ رب العالمین کرم نوازی کردا ہے انہاں نو ابوہ مل گیا جتے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے نے جتے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے نے حاضرین محترم اور استاد نے جڑیاں نشانیاں دسیاں سی کہ وہ نبی صدقہ نہیں لوے گا خیرات دا مال نہیں لوے گا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پورے پیسے اپنی جیب دے اندر رکھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے حاضرین محترم ہے جب تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوندے نے میرے نبی نو ملدے نے مل کے پہ جاندے نے تھوڑی دیر تو بعد اپنی ایک جو پیسے کٹتے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک پہ رکھ دے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا اے پیسے کس چیز دے نے کہنے لگے محمد بن عبداللہ میری طرف صدقہ سمجھ کے خیرات سمجھ کے قبول کر لو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتا صدقہ میرے اندے تے میری آل اندے حرام ہے بھائی توجہ میرے علی سائڈ بچے نہ گل نہیں کرو بچے اپنی عادت ہے انہاں پوری کرن تو لیکن تسی بچے نہیں کرو حاضرین محترم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک جڑی دسی ہوئی نشانیوں پوری ہو گئی وہ پیسے جیب دے اندر پائے کچھ دنوں تو بعد پھر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے اپنی جیب دے اندر کچھ پیسے پاندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ملدے نے ملن تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدو واپس آ لگتے نے وہ پیسے کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دے نے میرے نبی نے کہا اے سلیمان کی چیز ہے اے اللہ دے محبوب نبی میری طرفوں تحفہ سمجھ کے قبول فرما لو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں تحفہ میں اپنی ذات سے قبول کر لینا حاضرین محترم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں دو شرطیں پوری ہو گئی صدقہ نبی نے لیتا نہیں تحفہ میرے کو قبول کر لیتا اور تیسری شرط جڑی ہے اور رہنی ہے کہندے نے میں ہکرے نے اپنے باغ دے اندر بیٹھا ہویا باغ دا کوئی کام کر رہے ہیں
میرا مالک نے دسیا کہندے نے اس وقت باغ دے اندر میں حق اللہ موجود سی اللہ رب العالمین نے میرے اتے کرم نوازی کی تھی آواز چل گئی ہے میں ویکھیا تھوڑی دیر تو بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ دے اندر تشریف لے کے آندے نے کہنے نے اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر مبارک تیمم دے طور تے اپنے جسم دے نال بندی ہوئی ہے دوسری چادر مبارک اپنے جسم دے اتے کیتی ہوئی ہے کہنے نے میرے دل دے اندر خیال آیا میں اب کرو دعا مانگی یا اے الہ العالمین میرے اتے کرم نوازی کر دو نشانیاں تے میں دیکھ چکی ہوں تیسری نشانی دیکھنی باقی ہے ربا میرے اتے کرم نوازی کر اج تھوڑی دی ہوا تیز چلا دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم مبارک تو چادر علاقہ ہوئے میں اپنی آنکھاں دے نال دیکھ لواں حاضرین محترم میرے نبی کول گئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے نے میری حیرت دی انتہا نہ رہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک تو چادر اتار کے ایک پاسے رکھی میرے پاسے گنڈ کی تھی اور گنڈ پھیر کے کیا ہے سلیمان اے تیسری نشانی رہتی سی انہوں بھی اپنی آنکھاں نال دیکھ لے تیسری نشانی رہتی سی انہوں بھی اپنی آنکھاں نال دیکھ لے کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں نال دیکھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشانیاں پوریاں ہو گئیاں اور توڑے کو دور نہیں رہ سکتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا پھر اپنے مالک کا ہاتھ کو آزاد کرے اپنے مالک کا ہاتھ کو حاضرین محترم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ گئے مالک جا کے کہنے لگے مالک کا ماں آزاد مالک سوچیا اس طرح دا تابعدار غلام اتنی مشکل نہ لدا اونوں آ جا کے کہہ رہا کہ ماں آزاد کر کوئی گل اے جی رکھاں نہ اے پیسے دے گے نہ اے شرط پوری کر گے نہ میں شان حاضرین محترم مالک کہنے لگا اے سلیمان دو شرطاں دی آزاد کراں گا آپ رضی اللہ عنہ کہنے نے دس مالک کہتا ہے 300 درخت کھجوراں دے لا جدوں وہ درخت وڈے ہون انہاں نال پھل پوے میں پھل جڑا ہے کھاواں گا کتے کچھ دن باہر سٹاں گا تینوں تا آزاد کراں گا دوسری شرط دے وے آدھا کلو تیرے کولوں سونا لواں گا حاضرین محترم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ پریشان ہوندے نے 300 درخت کھجوراں دے آدھا کلو سونا غریب آدمی کتوں لے کے آوے حاضرین محترم پھر سوچ دے نے یار جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھے آئے اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر جاواں گا پھر جیڑا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمان گے او کر لواں گا حاضرین محترم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ملنے آسے جاندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا اے سلیمان مالک کو پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کو پوچھیا ہے میرے نبی نے کیا مالک نے کی جواب دیتا ہے یا رسول اللہ یقین نہ ہوئے اتنے گھاو ہی نہیں لگتا مالک کہہ رہا ہے 300 درخت کھجوراں دے لا جدوں کھجوراں جوان ہون گیا میں پھل کھاواں گا کتک باہر سٹاں گا تا تینوں آزاد کراں گا نال آدھا کلو سونا لواں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سلیمان پریشان کیوں ہونا ہے میں محمد عربی دے موجود پریشان کیوں ہونا ہے میں محمد عربی دے موجود حاضرین محترم میرے نبی نے کول بٹھایا اور کول بٹھان تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو کیا اے میرے صحابہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے صحابہ جاؤ مدینے دی گلیاں دے اندر اتوں جا کے کھجوراں دیا اٹکا کٹھیاں کر کے لے کے آؤ تسی سمجھدار لوگ کہ دی اندر کھیتی باڑی کر
جاندے ہو جڑا پیر ہوندا ہے او تے ذرا جہا داغ آ جائے او فصل اگدی نہیں ہوندی حاضرین محترم لوگ کھجوراں کھا کے گٹکا باہر سٹ دیندے نے اور وہ گٹکا لوگاں دے پیراں دے تھلے کتنیاں سڑیاں ہوئیاں ہون گیاں کتنیاں ٹھیک ہون گیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ گئے گٹکا لے کے آئے تھوڑی دیر گزری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا کیتا بندہ واپس چلا گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کول بلایا کہ اس نو کھول کے دیکھیا او سونا سی چھوٹی جی ڈلی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان دا تیرا کم ہو گیا ہے اے سونا اللہ رب العالمین کی طرفوں انتظام ہو گیا تیرے واسطے آیا ہے اپنے مالک نو جا کے پیش کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھوڑا جہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک نو کمی تول لوے گا اگر کم ہویا میں محمد پورا اور دے دواں گا اور اے سلیمان جا کے کھڈے بنانا تیرا کم ہے میں آواں گا گٹکا میں لاواں گا حاضرین محترم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ گئے آپ رضی اللہ عنہ نے جا کے کھڈے بنانا شروع کیتے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے کے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علیہ گورے گورے ہاتھ اس کھڈے دی اندر رکھن وہ کھجور دی گٹک اس کھڈے دی اندر چھوڑن میرا نبی ہاتھ باہر کھڈے کھجور دا پورا درخت پھلاں سمیت موجود ہے حاضرین محترم 300 درخت کھجوراں دے لاگے صبح سویرے مالک اٹھیا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ جڑا گٹھنی لے کے آئے ہیں نا سونے دی مالک دے ہاتھ رکھی مالک پوچھتا ہے کہ آپ فرمایا سونا میں کہنے لگا میں تے آدھا کلو آکھے آپ فرمایا تول میں اگر کم ہویا تے دس نہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گٹھنی لے کے آیا مانا تیرے واسطے اور بھی انتظام کر دیں تولیا گیا وہ پورے دا پورا ادا کیا حاضرین محترم باہر نکلیا آپ کیا آپ باہر باہر آیا وہ درخت جتے گھا بھی نہیں لگنا اس زمین تے بالکل بنجر زمین ہے باہر آ کے دیکھتا ہے پورے دا پورا باغ موجود ہے حاضرین محترم آزاد کیتا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھو اللہ رب العالمین کی قدردانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ متعلق خود ارشاد فرمایا میں سلیمان و مننا اہل البیت سلیمان جڑا وے وہ ساڈے وچوں میں میری اہل بیت ہے یہ حاضرین محترم اللہ رب العالمین کی قدردانی اللہ رب العالمین بڑا قدر رہا ساڑھے چھوٹے چھوٹے عملہ بھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں ہویا افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹائم ان بلکل گھاٹے تھے میں انہوں نے گل کر کے اجازت چاہتا کیونکہ میں کہ حراج میں نہ حاضرین محترم آپ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیتا اسلام قبول کرن تو بعد ساری زندگی رب رسول دی محبت کے اندر گزاری اور جتنے کام کیے تھے رب رسول دی محبت کے اندر ایک موقع دے آپ رضی اللہ عنہ موجود نے یہودیوں دا عالم میں بہت بڑا اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیتی گستاخی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دے سامنے آپ رضی اللہ عنہ نے کیتا کہ اپنا ہاتھ فضاج بلند کیتا نا تے سیدھا اس کے منہ دے اوتے مارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ ہاتھ سیدھا اور جڑا یہودی عالم ہے اس کے منہ دے اوتے مارے حاضرین محترم ان کی عام بندے دے منہ تے لگے کہ اور گل ہونی تے جڑا امام ہوئے اس الگ وجہ سمجھو سارے علاقے دی بےزتی ہوئے اس طرح انہوں دا وہ بڑا عالم ہے حاضرین محترم رولا پہ
وسلم تواڈے سنگی ابو بکر صدیق نے ساڑھے یہودی عالم نو چنڈ ماری ہے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کول بلایا اور بلا کے پوچھا اے ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا نے انہاں دا جڑا عالم ہے اساں چنڈ ماری ہے؟ آپ رضی اللہ نے جواب دیتا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اساں چنڈ ماری ہے۔ توجہ میرے علی پاسے آپ دکھا حاضرین محترم ہونو ہے یہودی مسلمان نہیں جانے انہوں نے کیتا کی سارے بیک زبان ہو کے کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ اے ابو بکر جھوٹ پہ بولتا ہے سارے عالم نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی اندر کوئی گستاخی نہیں کی تھی اے جھوٹ پہ بولتا ہے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تے یقین سی کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبانی ایک دستے نال کئی باری ابو بکر نو اپنی زبان نال لقب دے چکے سن اے ابو بکر انت صدیق اے ابو بکر تسی صدیق ہو تسی سچے ہو۔ حاضرین محترم جدوں انہاں نے جھوٹ بولیا اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو کہا اے جبرائیل کی مولا جلیل جا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس کے اندر میرا قرآن میرا کلام ہے اور میرے کلام دی یہ سورہ آل عمران اس نے یہ آیت لے جا زمین دیتے لوگ حضرت ابو بکر صدیق نو جھوٹا کہہ رہے ہیں میں عرشہ کو ابو بکر صدیق دی صداقت دی گواہی دے رہے ہیں اور میں کہہ رہے ہیں میرے نبی نو جا کے دس دے اس طرح ہے نبی تہاڈی نبوت دی اندر کوئی شک نہیں اسی طرح ابو بکر دی صداقت دی اندر بھی کوئی شک نہیں۔ میں رب ہو کے اعلان بھی کرنا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے سونے محبوبہ میں آپ سنیا میں اب آکھیا میں آپ سنیا میں اے پہ آکھنا آیا یہ جڑا یہودیاں دا عالم ہے نا اے پہ آکھنا آیا میں بہت بڑا غنیہ رب جڑا وہ فقیر ہے اے میری بارگاہ دے اندر گستاخی پہ کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق جڑی چنڈ ماری بالکل ٹھیک کیتا۔ حاضرین محترم اللہ رب العالمین دی قدردانی ہے اسی صحاب نال بھی محبت کرنے ہیں نبی دی آل نال بھی محبت کرنے ہیں۔ چلو آخری گل نبی دی آل دی بھی سن کے نو حاضرین محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ دی ولادت با سعادت ہوئی رب دے گھر دے اور ٹائم بالکل اختصار ہے نا ورنہ میں آگے چلی یہ دو ترے گلا اور بڑے نال کریاں لیکن ہن اگے پہنچنا آپ رضی اللہ عنہ دی ولادت با سعادت ہوئی میں قدردانی دے گل کر رہنا آپ دی ولادت با سعادت ہوئی رب دے گھر دے حاضرین محترم جدوں آپ دی ولادت با سعادت اللہ دے گھر دے اندر ہوئی نا تے آپ نے اپنی آنکھاں نہیں کھولی اپنی آنکھاں ماں ہو گئی پریشان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کیوں پریشان ہے چاچی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری دن کی پرورش بھی کیتی ہے اور یہ فاطمہ بنت اسد انہیں جڑے جدو قبر کے اندر گئے نا بہت ہوئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر کے اندر اترے بھی نے اور انہاں دی قبر کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے لیٹے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی قبر کے اندر جا کے لیٹے اور اس تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چاچی میری ماں دی میت میرے حوالے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری چاچی اماں کیوں پریشان ہو لوگوں نے پتر جننے لوگ خوش ہونے ہیں حاضرین محترم فاطمہ بنت
اسد کہنے لگیاں پترا اللہ پتر تے دیتا بہت سونا دیتا پر لگنا ہے کہ اکھا تو محتاج ہے نبینا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچی ذرا ماں دے ذرا ماں دے حضرت مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں تے لیتا نا جدو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دی حرارت محسوس ہوئی نا محسوس ہویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں تے پہنچ گیا اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے پہلی نظر پئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ ہے سبحان اللہ علی محترم پھر اللہ قدردان ہے اللہ رب العالمین قدردان ہے علی تو سب پہلی نظر موت چہرے تے نہیں پائی سب پہلی نظر پیو دے چہرے تے نہیں پائی سب پہلی نظر پائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑا چہرہ مبارک ہے اس چہرے مبارک تے پائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ دے سامنے فرمایا لوگو علی او نے انہاں دے چہرے ویکھنا بھی عبادت ہے جنہاں دے چہرے ویکھنا بھی جنہاں دے چہرے ویکھنا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے نا تے نہ سجے ویکھنے نہ کھبے ویکھنے نہ ادھر نہ پرے ٹک ٹکی بن کے بڑے غور نال حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے چہرے پہ ویکھنے کسی عرض کیتا ابو بکر نہ سجے پہ ویکھنے ہو نہ کھبے پہ ویکھنے ہو ابو علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے چہرہ یک دسنا ٹک ٹکی بن کے بڑے غور نال پہ ویکھنے ہو وجہ کی ہے آپ جواب دیتا اس چہرے کیوں نہ ویکھا جنہاں دے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں علی دے چہرے ویکھنا بھی عبادت کعبے وچ ولادت حیدر دی مسجد وچ شہادت حیدر کعبے وچ ولادت حیدر دی مسجد وچ شہادت حیدر دی فرمان ہے کملی والے دا ہے دین علی دی عبادت حیدر ہے دین عبادت حیدر فرمان ہے کملی والے دا ہے دین عبادت حیدر حاضرین محترم اللہ رب العالمین بڑا قدردان ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ آنے دیر ہے اللہ دے بخشنے دیر کوئی نہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ رب العالمین بزرگاں دی مغفرت فرمائے اور دی آخرت دی ساری منزلیں اللہ رب العالمین آسان فرمائے اللہ رب العالمین لوائقین صبر جمیل اور صبر جمیل کے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے سارے سنگی ایک بار الحمد شریف کا تفضل شریف پڑھو دعا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جو پاک نبی کی واسطے قبول الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ پہلے دن تو لے کے آج تک جو قرآن مجید پڑھیا گیا پڑھایا گیا اے الہ العالمین جنازے کے دیہڑے جڑا کلمہ شریف دا بیٹھ کیتا گیا جنازہ پڑھیا گیا تلقین پڑھی گئی اس تو بعد گھر والے خانہ آج تک جو کلام مجید پڑھایا کلمات طیبات پڑھائے آج مسجد کے اندر ایک پروگرام کرایا جڑا اہتمام کیتا گیا اللہ سارے دا سارا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما اے الہ العالمین سارے دا ثواب کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے اللہ قبول تے منظور فرما تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اہل بیت عظام اولیاء کاملین حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے بھی کلمہ کو مسلمان اس دنیا تو ایمان کی حالت جو رخصت ہوئے اللہ سارے کی روح آج ثواب پیش کرنے اللہ قبول تے منظور فرما اے الہ العالمین خصوصاً بالخصوص جناب عبد الستار مرحوم انہاں دی روح اللہ اس ثواب پیش کرنے اللہ قبول تے منظور فرما اللہ
قبر آخرت کی منزلہ بچوں پہلی منزل ہے جڑا اسے کامیاب اگے بھی کامیاب اللہ انہیں اس پہلی منزل کے اندر کامیابی نصیب فرمائی اے الہ العالمین انہوں نے قبر آتا ہتے نگاہ تک کشادہ فرما کے جنت دے باغاں وچوں باغ بنائی اے الہ العالمین انہوں نے اپنے فضل اللہ اپنے کرم اللہ اپنے رحم اللہ معاملہ فرمائی اے الہ العالمین لواحقین صبر جمیل کے اللہ اجر عظیم عطا فرما اے الہ العالمین سارے اس دنیا تو جانا اللہ مرن تو پہلے ایسا سارے مرن دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ حاضرین مجلس وچوں انہاں دے جو عزیز و اقارب دوست احباب جنہاں دے بھیڑا بھرا والدین اساتذہ مشائخ بچے اس دنیا تو پردہ کر گئے اللہ سارے دی آخرت دی منزلہ آسان فرما سارے دی قبرہ تا حد نگاہ تک کشادہ فرما کے جنت دے باغاں وچوں باغ بنا اے الہ العالمین اساں ساریاں سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرما جدوں تک اس دنیا زندہ رکھی اللہ اپنے حکماں نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پور نور طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرمائی اللہ زندگی دینی اسلام تے موت دینی ایمان تے اللہ آخری وقت جس سارے دی زبانہ تے اس کلمہ پاک جاری ساری فرمائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے الہ العالمین اے جڑا وائرس سے آیا گیا اللہ اپنے فضل و کرم دے نال اساں ساڑے تو دور فرما اے الہ العالمین اساں ساڑے تو دور فرما اللہ امت مسلمہ دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما عالم دنیا دی خیر فرما اے الہ العالمین اساں سارے ہوتے اپنا خاص فضل و کرم فرما اللہ کشمیر بوسنیا پہ چیچنیا فلسطین عراق اللہ جتنے جتنے بھی مسلمان اللہ ظلم دی چکیاں بھی پس رہنے اللہ غیب تو اللہ نے مدد فرما اے الہ العالمین مسلمانہ دینی غیرت عطا فرما اے الہ العالمین سڑیاں دعاواں اپنے فضل و کرم دے نال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے وسیلے نال اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین